بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، شکر و خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکومت آمنے سامنے ہے۔ حکومت نے جو بھی ان کے ساتھ کیا، جو انہوں نے حکومت کے ساتھ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پردہ اٹھانے کی ہمیں قطعی طور پہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی وضاحت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ جو قتل و غارت ہوئی، چاہے پولیس والے شہید ہوئے، چاہے لبیک والے شہید ہوئے، آخر جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بھی اگر پولیس والے تھے تو، اگر لبیک والے تھے تو، اگر پولیس والے تھے تو وہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے، وہ بھی کسی بہن کے بھائی تھے، وہ بھی کسی کے باپ تھے، وہ بھی کسی کے سر کا تاج تھے، وہ بھی کسی کی گھر کی خوشیاں تھی۔ اگر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے شہید ہوئے، وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، کسی کے باپ تھے، کسی کے خامد تھے، کسی کے جناب بھائی تھے۔ وہ تمام کے تمام، چاہے پولیس والے ہوں چاہے لبیک والے ہوں، وہ جو شہید ہوئے ہیں، آخر اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ کیوں یہ سارے معاملات پیش ہوئے؟ یہ کیوں شہادتیں ہوئی؟ یہ کیوں اس طرح کے جو حالات پیدا ہوئے؟ پاکستان بلکہ لاہور میدان جنگ بنا، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں پنجاب پولیس ہو، چاہے پاک آرمی ہو، چاہے رینجرز ہو، یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، دیکھیں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ احتجاج سب کا جمہوری حق ہے۔ کون سی ایسی پارٹی ہے، کون سی ایسی جناب جماعت ہے جس نے احتجاج نہ کیا ہو؟ تاریخ اٹھائیں پاکستان کی، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی جناب ہو، وہ تمام کے تمام احتجاج کرتے آئے۔ سب نے رستے بلاک کیے، سب نے روڈ بلاک کیے، سب نے گراؤ جھلاؤ توڑ پھوڑ سب نے کی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بھئی ہم تو آج تک ہم نے تو توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے تو ویسے ہی اپنے مطالبات جو تھے وہ منوا لیے۔ اگر اپنی ذات کے لیے توڑ پھوڑ کرتے تھے تو اس وقت تو ان پر گولیاں نہ چلائیں، یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت تو ان کو قتل و غارت اور میدان جنگ اس منظر کو نہ بنایا، لیکن اب آ کر میدان جنگ بنا دیا۔ دیکھیں جو لوگ اب شہید ہو چکے ہیں، جن کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، جن کی مائیں اپنے پیاروں کو ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہیں گی وہ ترستی رہیں گی، ان کا اب کیا بنے گا؟ چاہے وہ پولیس والے تھے، چاہے وہ لبیک والے تھے۔ اب جو زخمی ہوئے ہیں ان بیچاروں کے گھروں میں پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے تو اعلان کر دیا نا بھی یہ ان کے ساتھ عمل کیا جائے، یہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ اپنا ماضی کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ ہر جماعت نے دھرنے دیے ہیں، ہر جماعت نے روڈ بلاک کیے ہیں، ہر جناب تحریک نے جناب سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے باہر آئے تھے۔ یہ شاید اس لیے آئے تھے کہ ہم نے گستاخ رسول کو بتلانا ہے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ یہ شاید اس لیے آئے تھے کہ ہم اس مقصد میں فرانسی سفیر کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ شاید اس لیے آئے تھے کہ ہم دیکھیں اب بہت سارے لوگ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر، بہت سارے لوگ بیٹھ کر جی انہوں نے تو اتنا نقصان پہنچا دیا، انہوں نے تو اتنا نقصان پہنچا دیا۔ بھائی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، قطعی کے طور پر بھی انکار نہیں کرتے، نقصان ہوا ہے، نقصان ملک کا ہوا ہے، نقصان پنجاب پولیس کا ہوا ہے، نقصان پاکستان کا ہوا ہے، نقصان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، اور نقصان عام عوام کا ہوا ہے، عام عوام کا ہوا ہے، غریب عوام کا ہوا ہے۔ نقصان ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے، لیکن جو پہلے نقصانات ہوتے تھے
اس پر تو کبھی اس طرح کے تبصرے نہیں آئے بھائی. جہاں پر سوشل میڈیا ہے، میڈیا پر بیٹھنے والے لوگ پولیس کے شہداء کی تعداد بتاتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء کی تعداد کیوں نہیں بتاتے؟ جو شہداء لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بتاتے ہیں وہ پنجاب پولیس کی شہداء کی تعداد کیوں نہیں بتاتے یار؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ پنجاب پولیس والے انسان نہیں تھے؟ یا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے انسان نہیں تھے؟ یقیناً انسان تھے. خدا کے لیے حق اور سچ بیان کرو تاکہ عوام الناس کی جو غلط فہمیاں وہ تمام کی تمام دور ہو جائیں. تو پاکستان میں تو ویسے بھی آزاد میڈیا ہے نا، وہ ان باتوں پر اختیار رکھتا ہے کہ دونوں فریقین کے جو حالات و واقعات ہیں ان دونوں کو بیان